ناظرین اکرام، یہ اللہ کے رسول کی نماز بتائی جا رہی ہے جس میں رفع الیدین نہیں ہے، رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، رفع الیدین موجود ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث، وہ بھی بخاری شریف سے۔ اب ایسی احادیث آ جائیں تو بہت سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، خصوصاً غیر مقلدین پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث، وہ بھی بخاری شریف سے۔ تو یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے کہ رفع الیدین اور وہ بھی نہ کرنا، اور وہ بھی بخاری شریف سے، احادیث میں سے بخاری شریف کی حدیث سے۔ تو بالکل ناظرین، بالکل ہی ایسی ہی بات ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 3 احادیث ایسی پیش کر رہے ہیں جن میں رفع الیدین نہیں ہے اور وہ بھی بخاری شریف سے۔ اب رفع الیدین نہیں اور وہ بھی بخاری شریف سے، اور وہ بھی احادیث ہم آپ کے سامنے رکھیں اور یہ چیزیں لوگوں میں پھیل جائیں تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس چیز پر زور دیا کرتے ہیں یا بہت ہی تشدد اختیار کرتے ہیں تعصب کی بنیاد پر۔ تو ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پہلے جو حدیث پیش کرنے والے ہیں بخاری شریف سے، یعنی 6251 نمبر حدیث ہے، یعنی 6251 نمبر۔ اب حدیث آپ دیکھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی۔ پھر واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، یعنی تیسری بار بھی واپس کر دیا کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے، نماز پڑھنی سکھا دیجئے۔ اب صحابی رسول نماز اپنے یعنی سیکھ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ کے رسول سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو۔ ناظرین، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفع الیدین نہیں آ رہا، نماز سکھائی جا رہی ہے۔ کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، بغیر رفع الیدین والی نماز سکھا رہے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، جو آسان ہو وہ پڑھو۔ پھر رکوع کرو اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدہ میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے ہیں، صحابی رسول سیکھ رہے ہیں، اور اس میں رفع الیدین نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ نمبر بتا دیا، 6251 نمبر حدیث۔ اب ناظرین اکرام، اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث اور وہ بھی بغیر رفع الیدین والی نماز۔ ناظرین اکرام، بخاری شریف میں 377 یعنی 377 حدیث ہے کہ سہل بن سعد سعدی سے پوچھا گیا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا اب دنیا اسلام میں، آپ نے فرمایا اب اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غابہ کی جھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی۔ ابھی اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے دیکھی ہے وہ بتا رہے ہیں، اور نماز کیسی ہے آپ خود سن لیجئے۔ آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور رکوع کیا۔ رفع الیدین نہیں ہے، رفع الیدین نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے،
پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا، قبلہ ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ کے رسول کی نماز بتائی جا رہی ہے جس میں رفع الیدین نہیں ہے، رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، رفع الیدین موجود ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، 377 نمبر حدیث، اور اس حدیث میں رفع الیدین نہیں ہے۔ اب یہ دو احادیث ہو گئیں جن میں رفع الیدین نہیں۔ ممکن ہے ہمیں ایک بات ذہن میں کھٹکے کہ بھائی دیکھیں کہ ان میں رفع الیدین، یہ تو پہلی تکبیر میں بھی رفع الیدین نہیں ہے، وہ تو آپ کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ وہ بھائی ضروری ہے نا، پہلی تکبیر میں رفع الیدین ضروری ہے۔ ان دو حدیثوں کے اندر وہ بھی تو نہیں آئی نا، پھر آپ کیا کہتے ہو؟ چلو یہ بھی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 828 828، محمد بن عمر بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب میں سے زیادہ یاد ہے، تم سب میں سے زیادہ یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب میں سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے۔ اب دیکھیں یہاں رفع الیدین آ رہی ہے، یہاں پہلی تکبیر میں رفع الیدین یعنی رفع الیدین بتائی جا رہی ہے کہ آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے۔ اب دیکھیں جب تکبیر تحریمہ کا تذکرہ آیا تو وہاں رفع الیدین بتائی گئی، اور جہاں رکوع کا تذکرہ آیا وہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کیا کرتے؟ رفع الیدین نہیں ہے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ اب ناظرین اکرام، یہ حدیث واضح طور پر اس میں ابتدا میں رفع الیدین، بعد میں رفع الیدین کا کہیں ذکر ہی نہیں، وجود ہی نہیں۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث 828 نمبر 828 کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اب تین احادیث ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتائی گئی ہے، اللہ کے رسول کی وہ نماز بتائی گئی جس میں رفع الیدین ہے ہی نہیں، اور اس حدیث کے اندر واضح یہ چیز آ گئی کہ ابتدا میں رفع الیدین بتائی گئی، بعد میں کہیں رفع الیدین نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔